کتابوں والا عشق تانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 15۔ شام کا کھانا وغیرہ بنا کر جب ٹیبل لگی تو مالا تھکی تھکی سی اپنے پورشن میں جانے لگی۔ وہ مسنگ ہے۔ خیام کو مالا دکھائی نہ دی۔ معلوم نہیں کیوں اسے مالا اتنی اچھی لگ گئی تھی کہ سارا وقت وہ اس سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور وہاب کو بھی مالا پسند آ گئی تھی۔ البتہ اینا تو پہلے سے ہی اس کے دل میں سافٹ کارنر رکھتی تھی، لیکن وہاب اور اینا کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ مالا کو کھانے کی ٹیبل پر بلاتی۔ سب نے خیام کی سمت دیکھا۔ کون بیٹا؟ نگین کے شیریں لہجے پر جہان گہرا سانس بھر کے کھانا چھوڑ گیا۔ یہ لہجہ اس وقت خالہ کے یہاں آنے کی وجہ بتا گیا تھا۔ وہ ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ پیاری سی لڑکی، وہ ان کا سویٹ نیم ہے۔ ان کا سویٹ نیم کیا ہے؟ ہاں، مالا۔ وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے خالہ جانی، سارا کھانا مالا نے بنایا اور وہ بالکل نہیں تھکی۔ شی از ٹو گڈ۔ وہ نگین کے سامنے اسی کے اول دشمن کی تعریف کر رہی تھی۔ خیام کھانا کھاؤ، ساجدہ نے اسے ٹوکا۔ بٹ موم، مالا کا سب سے زیادہ حق ہے کھانا کھانے کا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں کھا سکتی۔ آئی تھنک جگہ نہیں ہے۔ اٹس اوکے، میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ مسکرا کے کھڑی ہوگی، پلیٹ میں مالا کے لیے کھانا نکالا۔ خیام، میں تمہیں کہہ رہی ہوں موم پلیز، بعد میں سنتی ہوں۔ وہ مسکرا کر وہاں سے چلی گئی اور سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ وہاں مشکل ہی اب کسی کو کھانا ہضم ہونا تھا۔ خیام کچن میں آئی تو وہ باہر جا رہی تھی۔ مالا اس کی پکار پہ رکی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ بولی تو خیام ہنس دی۔ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آئے، میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں باہر صوفے پر۔ نہیں، میں نے تو کھانا کھا بھی لیا۔ ہاں؟ اتنی جلدی؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ آئیں نا پلیز، میرے ساتھ آئیں۔ وہ زبردستی اسے کچن سے باہر گھسیٹ کے لے آئی۔ خیام پلیز، مالا نے اسے روکا مگر کوئی رزلٹ نہ آیا۔ وہ اسے گھسیٹ کر صوفے پر زبردستی بٹھا گئی اور اسے کھانا بھی دیا۔ مالا کو لگا ٹیبل پر موجود ایک ایک شخص اسے دیکھ رہا ہے، لیکن شاید باقی سب نے ایک نگاہ ڈال کر دوسری ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھی۔ لیکن دو نگاہیں اس پر مسلسل جمی تھی۔ وہ نگاہ اٹھاتی تو جہان سے جا ملتی۔ آپ کھانا کھائیں نا۔ خیام نے خود سے چمچ بنا کے اس کی سمت بڑھا دی اور مالا کو لینا ہی پڑی۔ جہان کی عقابی نگاہیں سمٹ گئی۔ مالا کو وہ ایک لقمہ زہر کے مواقف لگا۔ اسے لگ گیا تھا پتہ کہ اب سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن سب نے ہی اسے اگنور کیا اور آپس میں باتوں میں لگ گئے۔ کھانا اچھے سے کھا کر سب اٹھ گئے، جبکہ خیام اسے باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نگین نے ساجدہ کی جانب دیکھا۔ تم فکر نہ کرو، خیام کی عادت ہے، وہ کسی سے بھی اٹیچ ہو جاتی ہے۔ تم رشتے کی بات چلاؤ، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بولی تو نگین ذرا مطمئن ہوئی اور مالا کو گھور کر چلی گئی۔ ریاض اور وجدان تو پہلے ہی چلے گئے تھے۔ عافیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ حنین وہاب کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، تبھی وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اسے مالا سے شکوہ تھا کہ نئے لوگ ملنے پر وہ اسے بھول گئی، جبکہ مالا کے پاس اتنی فرصت ہی کوئی نہیں چھوڑتا تھا کہ وہ کچھ کر سکے۔ اس کے پاس جا کر سارم کوئی فون کچھ کر سکے، اس کے پاس جا کر سارم کوئی فون کال سنے چلا گیا تھا۔ ساتھ جہان اور بخت بھی وہیں بیٹھے تھے۔ میں برتن اٹھا کر آتی ہوں۔ بیٹھو تم، ہم اٹھا دیتے ہیں، روحا اپنے پیار سے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اینا بھی وہیں بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میری موم مجھے شادی کرنے کے لیے یہاں لائی ہے، خیام ہنستے ہوئے بولی۔ ان تینوں نے اسے دیکھا۔ وہ کافی چھوٹی تھی، شاید ان سب سے ہی، لیکن ابھی تو تمہارا پڑھنے کا وقت ہے۔ اچھی بات ہے نا، شادی ہو جائے گی، پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی، اور سب سے اہم، میں یہاں پاکستان میں رہوں گی، بہت سارے لوگوں کے بیچ۔
مجھے تو بچپن سے ہی شادی کا کریز تھا، بٹ موم نے کوئی بوائے فرینڈ بنانے نہ دیا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، اس کے لیے یہ عام تھا، اینا کے لیے بھی۔ البتہ روحاب اور مارا کا منہ کھل گیا۔ اینا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ تو پھر تمہیں کس سے محبت ہوئی؟ ہاں نہیں، کیونکہ تب تک موم کو لگتا تھا میں بہت چھوٹی ہوں۔ اچانک انہیں لگنے لگا میں شادی کے قابل ہوں، تو بس وہ نارمل بول رہی تھی۔ مالا موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے ساتھ نے مالا کو پکارا۔ جی ساتھ بھائی، وہ بولی۔ یار پلیز ایک کافی بنا دو اسٹرانگ سی، ساتھ کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ مالا جلدی سے اٹھی۔ میں بناؤں؟ مجھے اچھی کافی بنانی آتی ہے، حیام نے آفر دی۔ نہیں وہ میں۔ او پلیز مالا۔ حیام خود ہی کچن میں گھس گئی اور کافی بنانے لگی۔ لیکن ممانی غصہ کریں گی۔ ایسی کی تیسی ان کے غصے کی؟ حیام نے سر جھٹکا۔ مالا تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ کافی خوشی خوشی ساتھ کے کمرے میں چلی گئی جبکہ اینا بھی وقت کے فورس کرنے پر جا چکی تھی اپنے کمرے میں۔ روحاب البتہ اس کے پاس تھی۔ تم تھک گئی ہوگی، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، روحاب نے کہا تو مالا پھیکا سا ہنسی۔ میں تھکتی نہیں ہوں مالا، تم بہت اچھی ہو۔ ارے مالا اچانک اس کے تعریف کرنے پہ پہلی بار کھلکھلا دی۔ اف مالا پیا کتنا پیارا ہنسی ہے۔ وہ شرما گئی حیام کی تعریف پر۔ اب ہنسا کرے نا، اب تم آ گئی ہو نا، اب میں ہنستی رہوں گی۔ مجھے کافی بنا دو اور میرے کمرے میں لے آنا۔ یہ جہان کے آرڈرز تھے۔ حیام نے مڑ کر دیکھا، یہ پرسنالٹی واقعی پورے گھر میں سب سے زیادہ ڈیشنگ تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ نہیں حیام، اب جا کر تم سو جاؤ، جہان بھائی کے لیے میں بنا لوں گی۔ کیوں بھلا؟ ابھی سعد بھائی نے بھی اتنی تعریف کی ہے۔ وہ نہیں کریں گے، مالا نے اسے روکا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ پلیز روحاب تم روکو نا جہان۔ کچھ نہیں ہوتا، تم کیوں فکر لے رہی ہو، کافی ہی تو ہے۔ یہی تو مصیبت ہے سب سے بڑی، مالا بڑبڑائی۔ جہان کے لیے پنک مگ میں کافی ڈال کے حیام لے جانے لگی جبکہ اس کا مگ بلیک تھا۔ اوفو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی دیکھ کر آئی۔ حیام جلدی سے اوپر آ گئی اور دروازہ نوک کیے بنا اندر گھس گئی۔ جہان بھائی آپ کی کافی، اس نے جہان کے آگے مگ کیا۔ جہان نے مگ نہیں پکڑا۔ مالا کہاں ہے؟ اس نے زرد لہجے میں پوچھا۔ کچن میں، وہ بول گئی۔ اسے کہو جہان کہہ رہا ہے 5 منٹ میں کافی لے کے آ جائے، ورنہ جب میں آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ لیکن میں بھی تو آپ کے لیے کافی ہی لائی ہوں۔ جہان نے مڑ کر پنک مگ میں کافی دیکھی۔ میں نے مانگی تم سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب بہت بدتمیز ہے۔ حیام کو برا لگا۔ بہت شکریہ یہ بتانے کے لیے، مالا کو بھیج دو اب۔ کیوں بھیجوں؟ خود بنا لے اپنے لیے۔ اس نے وہ کافی وہیں غصے سے الٹ دی۔ جہان نے مٹھیاں بھینچ لی اور حیام وہاں سے چلی گئی۔ مالا، وہ کمرے سے باہر سر نکالتا دھاڑا کہ گھر بھر جاگ اٹھتا۔ مالا اچھلی پڑی۔ میں نے کہا تھا۔ وہ جلدی جلدی کافی بنانے لگی اور کافی بنا کے بلیک مگ میں ڈال کے وہ ٹرے میں رکھ کر اوپر لے جانے لگی کہ حیام نے روک لیا۔ جہاں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مالا بھی یہ بہت بدتمیز ہے، خود بنائی کافی۔ حیام غصے سے وہ مگ اٹھا کے کچن میں لے گئی اور سینک میں الٹ دیا۔ مالا کو لگا اس کی موت کھڑی تھی پیچھے۔ حیام ایسے رسک نہیں ضائع کرتے۔ اچانک سارم کی بھی کافی کی ڈیمانڈ آ گئی اور آپ نے مالا کی جانب دیکھا، اسے تو کافی بنانا ہے۔ اور وہ آپ نے مالا کی جانب دیکھا، اسے تو کافی بنانا ہی نہیں آتی تھی۔ مالا نے اپنے آنسو اندر اتارے۔ حیام کی وجہ سے اب جو بھی ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب بہت ڈرپوک ہیں، وہ خفگی سے بول کر چلی گئی جبکہ وہ آپ کو مگ دے کر جہان کی کافی کا مگ ریڈی کرنے میں اسے 10-15 منٹ لگ گئے۔ وہ اوپر آئی تو دروازہ کھلا تھا۔
اس نے جان کو غصے سے بھرا کھڑا دیکھا۔ تھوک اندر نکلتے وہ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے جہان کو دیکھنے لگی۔ میں میں یہ صاف کر دیتی ہوں، اس نے کہا اور جلدی سے نیچے آئی اور کچھ چیزیں لے کر اوپر آئی۔ اس نے سارا میٹ صاف کیا اچھے سے، اس پہ کوئی دھبا یا داغ نہیں تھا، لیکن جہان کے ماتھے کے بل نہ ہلے۔ مالا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بند کرو، وہ بولا۔ جی؟ بحری ہو تم؟ یہ تعریفوں کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ وہ کافی غصے میں تھا۔ مالا نے دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوگی۔ جہان اس کے نزدیک گیا۔ مالا دروازے سے ٹیک لگا گئی جبکہ جہان اس کے کافی نزدیک کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں کے بیچ انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا۔ تو چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ وہ لڑکیوں سے جیلس ہو رہا تھا جنہوں نے مالا کی تعریف کر دی تھی۔ نہیں، کھانا بھی دوسروں کے ہاتھ سے کھایا جا رہا ہے، اور ویسے میں نے تو تمہیں کبھی کھلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اسے چھو نہیں رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے ہر عضو کو جیسے چھو رہی تھیں۔ مالا نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بولو، اس نے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ وجہ؟ وہ برہمی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے ماریں گے اگر میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی تو۔ اس لیے میرے سامنے کھلکھلاتی نہیں ہوں۔ میں تمہیں ماروں گا تو نہیں، لیکن سزا ضرور دوں گا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے دور ہو گیا۔ مالا کی سانس میں سانس آئی۔ میں جاؤں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، آج رات تم میرے ساتھ رہو گی، بھلے تمہاری مرضی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، مالا کو رونا آنے لگا۔ کیا نہیں نہیں لگا کر رکھتی ہو تم؟ میرے ساتھ ہو، وہ بولا تو مالا رونے لگ گئی۔ مجھے جانا ہے۔ جان کہو، وہ سگریٹ سلگا گیا۔ جی جان۔ ہائے، وہ دل پہ ہاتھ رکھ گیا۔ سوچ رہا ہوں چھپ کر نکاح کر لوں تم سے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آج ہی رات نکاح کر لوں، آج ہی رات نکاح کر لوں تم سے۔ اور پھر وہ رک گیا، اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو تقریباً بے ہوش ہونے کے نزدیک تھا، گویا ابھی وہ گر جائے گی یا اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ پھر ایسی زور و شور سے سہاگات منائیں گے، دور دور تک سب جاگ جائیں گے۔ وہ بے حیا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اس حد تک وہ جلدی سے دروازہ کھول کے وہاں سے بھاگی جبکہ جہان ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور آج وجدان کے دوست آ رہے تھے، اور مالا وہیں کچن میں لگی ہوئی تھی۔ روحابی مالا کی مدد کو باہر نکلی۔ تمہارے پاس بس یہی کپڑے ہیں؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ جی، یہی لائی تھی۔ شاپنگ وغیرہ کر لینا اور اپنے گھر چلی جانا۔ آج یہ لو، سنجیدگی سے کہہ کے وہ جانے لگا۔ روحاب حیرانگی سے اپنے ہاتھ میں بہت سارے پیسے اور اس کی اجازت سن کے کچھ خوش سی ہوگی۔ پیسے تو اس نے سائڈ پہ رکھ دیے اور جلدی سے اپنے کپڑے نکال کے وہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف اینا کچن میں آئی اور مالا کی ہیلپ کرنے لگی، جبکہ حیام تو مالا کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ مالا نے کھانا بنایا اور کچن میں آ گئی۔ اس نے حنین کے لیے کھانا نکالا اور مالا کو پکارا۔ جاؤ حنین کو دے کر آؤ، اور یہ سب اینا بنا لے گی۔ عافیہ کی بات پہ اینا نے ان کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور وہ مالا کی جگہ پر آ گئی، جبکہ مالا حنین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حیام موبائل پر چیٹ کر رہی تھی کسی سے۔ مالا نے دروازہ بجایا اور حنین بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو تم؟ مالا نے پوچھا تو حنین نے ذرا غصے سے دیکھا۔ مجھ سے بات نہ کرو، تمہیں نہیں لوگ مل گئے
اور تم مجھے بھول چکی ہو، جاؤ یہاں سے، وہ بولی تو مالا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں حنین، مجھے اس بارے میں علم ہی نہیں تھا، وہ پھر سعد بھائی نے بتایا تو مجھے پتہ چلا۔ تم آئی؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ میں ممانی کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ وہ شرمندہ تھی۔ جاؤ تم، حنین نے کہا۔ پلیز سوری۔ حنین نے گھور کر دیکھا۔ پلیز سوری۔ مالا نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر حنین نے اسے ساری بات بتائی کہ کس طرح کیا کیا ہوا۔ مالا بھی اس کے ساتھ ساتھ رونے لگی۔ ماموں نے کہا وہ تمہیں آزاد کرا دیں گے حنین، مالا نے اسے تسلی دی۔ پلیز دعا کرو مالا میرے لیے کہ جلدی ہو جائے، وہ بولی تو نیچے سے جیسے جینٹس کی آواز آئی۔ میں کھانا وغیرہ دیکھ لوں، ابھی آتی ہوں، وہ بولی اور حنین نے سر ہلا دیا اور دوسری طرف نیچے آئی تو سب آ چکے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا اور ایک لڑکا بھی تھا۔ مالا جلدی سے گزر کے کچن میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ حیام اور رینا نے اس کی جانب دیکھا۔ تو باہر وہ لوگ آ گئے نا، اینا بھابی آپ تیار ہو جائیں جا کر، مالا مصروف سی بولی۔ لیکن میں کیا کروں گی، یہاں میرا کام تو نہیں، وہ مدھم آواز میں بولی، جبکہ حیام نے باہر جھانکا اور پھر چیئر پہ بیٹھ گئی۔ شمائل دوسری بار یہاں آیا تھا۔ شمائل نے بلال کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے شمائل کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شمائل نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یار یہ ڈرامے بازی کب تک چلے گی؟ ڈیڈ بھی روز بروز کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں، اس کے کان میں بولا۔ بیٹھے رہو یہاں، ڈیلنگ ہو رہی ہے اور وہ پروجیکٹ تمہارے حوالے کرنا ہے سر نے۔ یار حد ہوگی، آوارہ گردی کی عمر میں تم لوگ مجھے کہاں پھنسا رہے ہو؟ شمائل نے دانت پیسے، جبکہ موڈ سپائل کیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک حنین کمرے سے نکلی۔ اور ڈش لے کے بنا نیچے دیکھے وہ سیڑھیاں اتری اور جیسے وہ کچن میں جانے لگی کہ اس کی نگاہ سامنے صوفے پر گئی جہاں شمائل اور بلال اکٹھے بیٹھے تھے اور ایک ساتھ دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ حنین کے ہاتھ سے ڈش چھوٹ گئی۔ بلال نے فوراً نگاہ بدلی اور شمائل تو اسے مزے سے دیکھنے لگا اور دوسری طرف حنین بھاگ کر کچن میں گھس گئی۔ کیا ہوا؟ وہ تینوں اس کو دیکھنے لگی۔ یہ باہر کون آیا؟ وہ ڈر گئی تھی۔ ماموں کے بزنس کے کچھ لوگ آئے ہیں، تم کیوں پریشان؟ باہر بلال بھی ہے لیکن تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ اینا نے اس کا شانہ سے ہلایا جبکہ حنین نے اندر سانس اتارا۔ اگر بابا کو پتہ چل جاتا، شمائل اگر بابا کو بتا دیتا تو اس کی ایک غلطی گناہ بن جاتی۔ اس کی پیشانی بھیگ گئی تھی۔ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، حیام بولی تو حنین نے نفے میں سر ہلایا اور کچن کے دوسرے دروازے سے وہ باہر نکل گئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا اور بابا کو پتہ چل جاتا تو معلوم نہیں کیا ہوتا، جبکہ باہر بیٹھے لوگوں کو بلال زہر لگ رہا تھا۔ بلال خود ہی اٹھ کر چلا گیا جبکہ شمائل نے سیکرٹ سلگائی اور کچن کی جانب دیکھنے لگا جہاں جہان سارا ڈیمو دے رہا تھا۔ شمائل کا ذہن اس جانب تھا ہی نہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ لوگ میٹنگ کرتے رہے اور ان لوگوں نے کھانا کھایا لیکن کھانا بتا رہا تھا کھانا مالا نے نہیں بنایا۔ جہاں نے کھانا چھوڑ دیا جبکہ شمائل نے تو کھایا ہی نہیں تھا، معلوم نہیں وہ کس بات پہ مسکراتا رہا تھا۔ ان کی میٹنگ ڈن ہو گئی تو شمائل نے ان سب سے ہاتھ ملایا اور اپنے والد کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے گوگلز لگا لیے۔ وہ لون میں سے گزرا کہ ایک دم قدم رکے۔ حیام پودوں کو پانی دے رہی تھی یہاں تک کہ اس کے اپنے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے اور وہ پانی کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنے لگی جبکہ مالی پاس ہی کھڑا تھا۔ حیام بیٹا یہ مجھے دے دو، وہ مالی بول رہا تھا۔ شمائل وہیں ٹھہر گیا جبکہ اس کی کھلکھلاہٹ اس کے کانوں میں ٹکرائی
وہ جیسے بے ساختہ سا کھڑا رہ گیا۔ اسماعیل پاک کی آواز پہ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ گاڑی گھر سے نکلنے تک اس نے حیام کو دیکھا تھا جو بالکل لاپرواہ تھی کہ وہ بھیگ چکی ہے۔